میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، دین تقریروں سے، تحریروں سے، دینی معلومات سے قائم نہیں ہوا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا صحابہ کے دور سے امت دور ہوتی گئی، اتنی شروحات، کتابیں اور اتنا ہی زیادہ علم کا ذخیرہ نہیں ہے۔ یہ علم کا ذخیرہ صرف قرآن، حدیث اور سیرت صحابہ ہے۔ سب لوگوں کی رائے، اپنے تجربات، مشاہدات، باتوں سے باتیں نکالنا ہے، ورنہ سارا فقہ، سارا علم، ساری حدیث اور قرآن، بس یہاں علم محدود ہے۔ جتنا دور صحابہ کے دور سے دور جا رہا ہے، اتنی کتابیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے پھیلنے کے اسباب یہ نہیں تھے، اسلام کے پھیلنے کے اسباب یہ نہیں تھے۔ اسلام کے پھیلنے کے جو اسباب تھے وہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی ایک عملی مشاہدے کی زندگی تھی، جس نے تمام اقوام باطلہ کو مجبور کیا ہے اسلام کو قبول کرنے پر۔ وہ جانتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نجات کا نہیں، ورنہ صرف معلومات کا پھیلا دینا اور سیرت کا بیان کر دینا، سمجھتے تھے کہ میں ایک ایسی قوم تیار کرنا چاہتا ہوں کہ جو عالم بھر میں صحابہ کرام کی سیرت کا عملی نمونہ پیش کرے، ایک ایسی قوم تیار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسی قوم تیار کرنا چاہتا ہوں کہ جو عالم بھر کے لیے ایک عملی نمونہ پیش کرے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اسلام کی قوت کتابوں سے، اسلام کی قوت بیان تقاریر سے نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک عملی نمونہ ہے صحابہ کی سیرت کا، اور انہیں کہیں پہنچا دیا جائے، کہیں بٹھا دیا جائے، ان کے اپنے معمولات میں، ان کے اپنے عہدوں سے کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ عجیب بات ہے کہ صحابہ کرام کو معزول کیا گیا تو ان کے کام میں کوئی کمی نہیں آئی، اور اگر ان کو کسی اونچے عہدے پر چڑھا دیا گیا تو ان کی تواضع میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حالانکہ اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ معزولی تنزلی ہے، اس زمانے میں معزولی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ معزولی سے اخلاص کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جن عمراء کو معزول کیا جاتا تھا وہ معزولی پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ ان کو ترقی مل جاتی تھی تو ان کی تواضع میں کوئی کمی نہیں آتی تھی، اور اگر ان کی تنزلی ہو جائے تو ان کی محنت میں کمی نہیں بلکہ زیادہ فرصت ملنے کی وجہ سے محنت میں اضافہ ہوتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو معزول کیا گیا تو فرمایا الحمدللہ اب اور کھل کر کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ خلافت کی مشغولی عمومی کام کا اور میدان میں اترنے کا موقع نہیں دیتی تھی، اب عمارت سے فراغت اس نے ہمیں میدان میں اترنے کا اور موقع دے دیا ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ معمور بن کر کام زیادہ کر سکتے ہیں، معمور بن کر کام زیادہ کر سکتے ہیں، اس لیے وہ ان کے نزدیک معزولی نعمت ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ دین کی خدمات کو کبھی عہدہ نہیں سمجھتے تھے، اس لیے معزولی سے کبھی ناراض بھی نہیں ہوتے تھے۔
تو یہ تھی صحابہ کرام کی، خلفائے راشدین کی سیرت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دین اور دعوت اور انفاق فی سبیل اللہ کا میں عزیمت کا ایک نمونہ قائم کر کے گئے۔ ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے کہ میرے دو ساتھیوں کا مجھ سے ساتھ نہ چھوٹ جائے، ہر قدم پر غور کرتے تھے کہ میرا یہ عمل ان کے عمل کے مشابہ ہے یا نہیں۔ چنانچہ عمر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عزیمت کی وہ بنیاد رکھ کر گئے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ اگر میں رخصت پر چلا تو تم کیا کرتے؟ تو ساتھی کہتے تھے عمر ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے پر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے اگر آپ رخصت پر چلے۔ اب تو وہ زمانہ ہے کہ عمرا کو رخصت پر چلنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اب وہ زمانہ وہ تھا کہ اگر وہ رخصت پر عمل کرنا چاہتے تھے تو ان کا عملہ ان سے راضی نہیں ہوتا کہ نہیں جی آپ عزیمت پر رہیے، رخصت پر مت آئیے۔ آپ دیکھیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر عمل عزیمت کا ہے، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس میں عملے کی رائے پر عمل کیا جائے تو عزیمت متاثر ہوتی ہے۔ اگر اس نے عملے کی رائے پر عمل کیا جائے تو عزیمت متاثر ہوتی ہے۔ کتنے مواقع ہیں ایسے، تمام انصار، تمام مہاجرین، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، سب کے سب ایک رائے پر متفق اور اپنی رائے پر مصر، اور تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے ایک فیصلے پر قائم۔ یہ نہیں تھا کہ جو سب کہہ رہے ہیں وہ آپ کیجئے، بلکہ وقت لگتا ہے کسی ناگوار چیز کے لیے قلوب کے منشرہ ہونے میں، اور وقت لگا کرتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ امیر کا عزیمت پر قائم رہنا یہ اتباع کرنے والوں کی ترقی کا سبب ہوتا ہے، اور امیر کا سطح سے نیچے اتر جانا یہ ان سب کے اندر سے عزیمت کی قوت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ یہاں آئیے جہاں سب ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ جو عزیمت امیر کے پاس ہے اس پر وہ لانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے رائے لے کر آخر میں فرمایا آپ سب رائے دے چکے ہیں؟ یہاں سب رائے دے چکے ہیں۔ فرمایا ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اسامہ کی جماعت کو روانہ کریں۔ عمر نے فرمایا آپ سب سے رائے لیجئے، سب یہ کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر نے فرمایا عمر منصوصات میں مشورہ نہیں، منصوصات میں مشورہ، سب کی رائے ایک طرف، تنہا وقت کی رائے نہیں، ابھی جماعت پہ نکلنا ہے۔ اور عمر نے یہاں تک کہا کہ آپ تنہا کی فیصلہ کر رہے ہیں، سب سے رائے لیجیے، سب کی رائے ایک طرف۔ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس دن ابو بکر اپنی بات پر نہ اڑتے، نہ جمتے تو امت مرتد ہو چکی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میرے ابا جان اس دن اس بات پر نہ جم جاتے
تو امت مرتد ہو چکی تھی۔ ابو رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی، پھر قسم کھائی، پھر قسم کھائی، پھر قسم کھائی۔ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ جانے بھی دو، اتنی قسمیں کس بات پر کھا رہے ہو، بات تو بتاؤ۔ کئی مرتبہ قسم کھا کر یہ کہا کہ اگر اس دن جماعت روانہ نہیں کی جاتی تو امت مرتد ہو چکی تھی۔ میں نے عرض کی ہے بات، ہاں، کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو عوام کی موجودہ استطاعت سے بڑھ کر کہا جاتا ہے۔ اگر عوام کی موجودہ استطاعت کو سامنے رکھ کر کام کیا جائے گا تو یہ صلاحیت ضائع ہو کر دنیا پر لگے گی، اور اگر استطاعت سے بڑھ کر بات کہی جائے گی تو استطاعت سے بڑھ کر بات کرنا ہی قوت کے بڑھانے کا سبب ہے۔ وہ کراؤ جو ہو سکتا ہے، تو جو ہو سکتا ہے اس کا کرانا قوت کو بڑھاتا نہیں۔ جو ہو سکتا ہے وہ کرنا کسی پہلوان کا معمول نہیں ہے، یہ کہ جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ وہ اپنی پہلوانی کو قوت کو بڑھانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں جس کام کو کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، بہت ہی آسان مثال ہے۔ اگر یہ سارے مشقیں کرنے والے وہ کریں جو کر سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں ان کی اور عوام کی قوت میں کوئی فرق نہیں، ان کی عوام کی قوت میں کوئی فرق نہیں۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں اگر آپ امت کے ضعف کو دیکھ رہے ہیں تو یہ امت کا ضعف نہیں ہے، یہ امت کی صلاحیتوں کا باطل پر استعمال ہونا ہے، یہ ضعف نہیں ہے۔ اگر ضعف ہے تو دنیا کے لیے کیوں نہیں ہے، اور اگر قوت ہے تو دین کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ ضعف ہے تو دنیا کے لیے کیوں ہے، اور اگر یہ قوت ہے تو دین کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت میں، انفاق میں اور اللہ کے راستے کے نفر و خروج میں ہر لائن کی اعلیٰ سطح کی قربانیوں کا معیار قائم کر گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے۔ بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر تو وہ کام کر گئے، کہیں فرماتے تھے بعد والوں کے لیے سہولت کر گئے، کہیں فرماتے تھے کہ بعد والوں کے لیے مشکل کر گئے۔ دونوں باتیں یہ بھی کہہ رہے ہیں لقد اتعب من بعدہ، بعد والوں کو مشکل میں ڈال گئے، کون کرے گا یہ؟ اور یہ بھی فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو بکر جو کر گئے ہیں وہ ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ پیش کر گئے ہیں کہ اگر وہ یہ نہ کرتے تو ہم یہ نہ کر سکتے۔ یہ بھی ہے۔ تو آج سے بیان ہے خلفاء راشدین اور ان کے ماتحت عمراء کی سیرت کا بیان ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی مسلمانوں نے اسی دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، پیر کا دن تھا، 12 ربیع کی رات تھی، فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر مقام صنع میں تھا، وہ وہاں اپنی بیوی حجوہ بنت خارجہ ابن زید بن ابی زہیر کے پاس وہاں رہتے تھے، اور وہاں انہوں نے ایک حجرہ اپنا بنایا ہوا تھا، وہاں ایک حجرہ بنایا ہوا تھا پتیوں کا اور چھال کا، اور اس سے زیادہ انہوں نے تعمیر نہیں کی، یہاں تک کہ اپنے گھر مدینہ منورہ کی طرف منتقل ہو گئے۔ وہاں مقام صنع میں آپ کی وفات کے بعد
اور بیعت عامہ ہونے کے بعد 6 مہینے تک وہاں قیام کیا۔ کبھی کبھی صبح آتے تھے پیدل چل کر مدینہ، اور کبھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آتے تھے۔ ان پر ایک لنگی اور ایک گیروے رنگ کی چادر وہ ان کے اوپر کے جسم پر ہوا کرتی تھی۔ مدینہ میں آتے اور لوگوں کو نمازیں پڑھاتے، اور جب عشاء کی نمازیں فارغ ہوتے تو ہم مقام سننے پر اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلے جاتے۔ جب ہوتے تو نماز پڑھاتے، اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں نہیں ہوتے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن معمول یہ تھا کہ دن کے شروع کے حصے میں مقام سنہ میں ہی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی ساری تیاریاں کرتے، اپنے سر داڑھی پر مہندی لگاتے، اور پھر جمعہ کی نماز کے لیے جمعہ سے پہلے حاضر ہو جاتے اور لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھاتے۔ یہ کیونکہ تجارت کیا کرتے تھے، تاجر تھے، صبح بازار جاتے اور بازار میں خرید و فروخت اور تجارت کے سارے کام کرتے۔ ان کا ایک ریوڑ تھا بکریوں کا جو شام کو لایا جاتا تھا۔ کبھی خود بکریاں چرانے کے لیے نکل جایا کرتے تھے خلافت کے زمانے میں، کبھی خود بکریاں چرانے کے لیے نکل جاتے تھے، کبھی مشغولی ہوتی تو کوئی اور ان کی بکریوں کو چرا کے لے آتا تھا۔ اتنی تواضع کہ خلافت سے پہلے معمول تھا یہ کہ محلے کی بچیاں اپنی بکریاں لے کر آتی ان کے پاس اور اس جگہ کرتی تھی کہ ہماری بکری کا دودھ نکال دو۔ لیکن جب خلیفہ ہو گئے، ان کا ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی، بیعت خلافت ہو گئی، تو ایک لڑکی نے یہ کہا، محلے کی لڑکی نے یہ کہا کہ اب تو ابو بکر امیر المومنین ہو گئے ہیں، اب تو وہ خلیفہ ہو گئے ہیں، ہماری بکری کا دودھ کون نکالے گا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بات سن لی، کیونکہ فرمایا کیوں نہیں، میری جان کی قسم میں آج بھی تمہاری بکریوں کا دودھ ایسے ہی نکالوں گا اس طرح پہلے نکالا کرتا تھا، اور مجھے امید اللہ کی ذات سے کہ مجھے خلافت نے بدلا نہیں ہے۔ میں جس خلافت میں آ گیا ہوں اور جس عمارت کی ذمہ داری میں داخل ہوا ہوں، اس نے میرے پرانے اخلاق اور پرانے معمولات کو بدلا نہیں ہے، میں اسی معمول پر ہوں جس پر تھا۔ چنانچہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں محلے کی لڑکیوں کی بکریوں کا دودھ نکال دیا کرتے تھے، اور بلکہ پوچھتے تھے لڑکیوں سے کیسا دودھ چاہیے، جھاگ والا چاہیے بغیر جھاگ والا چاہیے؟ کوئی کہتی جھاگ والا چاہیے تو اس کے لیے جھاگ والا دودھ نکال کر دیتے، کوئی کہتی بغیر جھاگ کا چاہیے اسے بغیر جھاگ کا نکال کر دیتے۔ یہ معمول تھا۔ چنانچہ 6 مہینے تک یہی معمول رہا کہ اپنے مقام سنہ میں رہتے تھے، صبح آ جاتے تھے شام کو چلے جاتے تھے۔ پھر مدینہ منورہ میں قیام کیا اور اپنے معاملے میں غور کیا کہ نہیں، خدا کی قسم اس سے تو مسلمانوں کے جو تقاضے ہیں امور خلافت ہیں وہ پورے ہو نہیں سکیں گے، اور تجارت کے ساتھ مسلمانوں کے امور کی درستگی ممکن نہیں ہوگی۔ اس کے لیے تو ہمیں عمارت کے لیے، خلافت کے لیے، دعوت کے لیے اور مسلمانوں کے مسائل کے لیے فارغ ہونا ہی پڑے گا۔ چنانچہ یہ بھی ضروری ہے کہ گھر والوں کے لیے کوئی انتظام کریں جس سے ان کی ضروریات پوری ہوں۔ چنانچہ تجارت چھوڑ دی اور مسلمانوں کے بیت المال سے اتنا مال ان کو دیا جاتا تھا جو ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے اور ان کے روزانہ کے اخراجات کے لیے اور حج اور عمرے کا کوئی ارادہ ہو تو اس کے لیے وہ مال کافی ہو جائے۔ چنانچہ اہل شورا نے بہت اصرار کر کے ان کے لیے بیت المال سے یہ وظیفہ متعین کیا، یہ کہہ کر کہ آپ تجارت اور عمارت، تجارت اور خلافت کو جمع نہیں کر سکیں گے۔ تجارت وقت چاہتی ہے اور تجارت مشغولی چاہتی ہے، یہ دونوں کام آپ جمع نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ سالانہ 6000 درہم
کے لیے اہل شورا نے متعین کیا۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو یہ فرمایا کہ جتنا ہمارے پاس بیت المال سے مال ہے وہ سب بیت المال کو واپس کیا جائے، میں اس مال میں سے کچھ لینا نہیں چاہتا، اس لیے کہ صحابہ کرام کا ایک مزاج یہ تھا کہ وہ اجر اور اجرت کو جمع کرنا نہیں جانتے تھے۔ اس زمانے میں تو اللہ مجھے معاف فرمائے کہ ہر ملازم اپنے آپ کو خادم کہتا ہے اور ہر اجیر اپنے آپ کو ماجور سمجھتا ہے۔ ہر اجیر اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ ہر اجیر ماجور سمجھتا ہے اپنے آپ کو، ہر ملازم اپنے آپ کو خادم کہتا ہے، اور وہ جانتے نہیں تھے کہ آخر کون سا ایسا راستہ ہے کہ جس میں اجر و اجرت جمع ہو سکے۔ ایک آدمی خادم بھی ہو ملازم بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جانتی نہیں تھی۔ یہ تو اس زمانے میں پتہ چلا ہے کہ خادم بھی ہو سکتا ہے، ملازم بھی ہو سکتا ہے، اجیر بھی ہو سکتا ہے اور ماجور بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس زمانے میں پتہ چلا، ورنہ صحابہ نہیں جانتے تھے کہ اجر و اجرت کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اتنا مال خرچ کرنے کے باوجود، سب کچھ دینے کے باوجود، ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جتنا مال اس پورے خلافت کے زمانے میں لیا ہوگا، 2 سال 250 سال جتنا وقت ملا کام کا، اس سے زیادہ مال بیت المال کو دے کر گئے۔ اپنی جو زمین تھی اس زمین کو وقف کیا بیت المال کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تاکہ جتنا میں نے بیت المال سے لیا ہے اتنا بیت المال کو دنیا میں مرنے سے پہلے دے کر جاؤں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔